ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اپنے آقا و مولا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں کہ حضور علیہ السلام سب کے رسول ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بلکہ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن جن کا اللہ رب ہے اس کے مصطفیٰ جان رحمت رسول ہے۔ خدا کی ربوبیت جہاں تک ہے وہاں تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کی اس محفل میں حضور سب کے رسول ہیں کہ عنوان پر گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ نئی نسل کو پتہ چل جائے اپنے نبی کی عظمت کیا ہے، اپنے نبی کی شان کیا ہے، اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ صرف ہم حضور کا کلمہ صرف ہم ہی نہیں پڑھتے، آقا کریم سے محبت صرف ہم ہی نہیں کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبتوں کے جذبات صرف ہم ہی پیش نہیں کرتے۔ اگر آپ کی توجہ برقرار رہی تو آنے والی گفتگو میں آپ احادیث رسول کی روشنی میں یہ بات سماعت کریں گے کہ حضور علیہ السلام سے کون کون محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور ایک خاص بات اپنے نبی کی ہے، اپنے آقا کی ایک خاص بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے اور ایک مخصوص مدت کے لیے جو ہے آپ موجود رہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے بعد پھر کوئی دوسرے نبی تشریف لائے، کوئی دوسرے رسول تشریف لائے، اور جناب موسیٰ جو قانون لے کر کے آئے تھے پھر اس قانون کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ جو قانون لے کر آئے تھے اس قانون کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح اور بھی انبیاء کرام رسولان اعظام تشریف لائے تھے، ان کے قانون کو بھی منسوخ کر دیا گیا، اور پھر ان کی نبوت و رسالت کا دائرہ کار ایک محدود دائرہ ہے۔ یہ آمنہ کے لال کی شان ہے، یہ اپنے آقا کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے نبوت کے حوالے سے آپ کوئی دور کو محدود نہیں کر سکتے، کسی زمانے کو محدود نہیں کر سکتے، بلکہ بڑی بات تو یہ ہے حضور جب نہ آئے تھے تو بھی آپ کی رسالت کے ڈنکے بج رہے تھے، اور آج بھی بج رہے ہیں اور قیامت تک بجتے رہیں گے۔ حضور صرف میرے اور آپ کے رسول نہیں بلکہ وہ انبیاء کے بھی رسول ہیں۔ انبیاء کرام اپنا کلمہ اپنی امتوں کو پڑھاتے تھے، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی تو وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے۔ حضور سب کے رسول ہیں، حضور انسانوں کے رسول ہیں، حضور اللہ اکبر صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ حضور کافروں کے بھی رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم جانوروں کے بھی رسول ہیں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم پتھروں کے بھی رسول ہیں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم درختوں کے بھی رسول ہیں، حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم چاند و سورج کے بھی رسول ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق میرے نبی کو پہچانتی ہے اور مانتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوری مخلوق محبت کرتی ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی، اور انسان عقل کی بنیاد پر نبی کو ناپنے تولنے لگتا ہے تو وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اگر نبی ناپنے تولنے کی چیز نہیں ہے، نبی مان لینے کی چیز ہے۔ رسول پاک کو ماننا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر پتھر کی اوقات کیا ہے، پتھر کی حیثیت کیا ہے، لیکن رسول پاک پتھروں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا پتھروں کے بھی رسول ہیں، اور پتھر حضور علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، آقا کریم پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی بارگاہ میں تہجد پیش کرتے ہیں۔ ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک مولا کائنات
شیر خدا علی مرتضیٰ سے نقل کی جاتی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، جنگل سے گزرتے ہوئے اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس آواز کو میں نے بھی سنا اور اس آواز کو رسول پاک نے بھی سنا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آواز دینے والا نظر نہیں آتا لیکن آواز آتی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کریم آقا نے فرمایا علی وہ دیکھو وہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے۔ مولا کائنات نے عرض کیا دیکھ لیا یا رسول اللہ؟ پھر ارشاد ہوا اس پہاڑ پر ایک چٹان رکھی ہوئی ہے۔ جی یا رسول اللہ اس چٹان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اس چٹان پر ایک پتھر ہے، وہی مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حیرت ہے، پہاڑ پہ چٹان، چٹان پہ پتھر اور جنگل ہے اور وہ حضور پہ درود پڑے تو حضور اس کو بھی پہچانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ مولا کائنات کو بتانے وہ پڑھ رہا ہے، پتا چلا کوئی کسی کونے سے پڑھے، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کو پتھر درود بھیج رہا ہے، پتھر پہچان رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آئیے، پتھروں کے بعد اس سے ایک اور مخلوق تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، اسے نباتات کی دنیا کہتے ہیں، اسے درختوں کی دنیا کہتے ہیں۔ درخت اللہ کے نبی کی کیسی تعظیم کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا، امام یوسف نبہانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، اور اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام کو حاجت درپیش ہوتی، یعنی حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، یعنی حضور علیہ السلام کو پیشاب یا پاخانے کے لیے جانا ہوتا، تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حیادار تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین عورتوں سے زیادہ حیا کرتے تھے، کنواری عورتوں سے، لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا کرتے تھے۔ آقا کریم کی حیا کا عالم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام محفل میں کبھی پیر بھی نہیں پھیلاتے تھے۔ بتاؤ جس کی حیا کا عالم یہ ہو کہ کبھی محفل میں پیر بھی نہ پھیلائیں، وہ رسول جب کبھی رفع حاجت کے لیے جاتے ہوں گے تو اس وقت حیا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اور بات ہے۔ آج دنیا اتنی بے غیرت اور بے حیا ہو گئی کہ جہاں بھی حاجت پیش ہوئی وہی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا، جہاں پر حاجت ہوئی وہیں پر بیٹھ گئے۔ آج حیا لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو گئی، آج شرم لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو گئی، لیکن آقا کریم کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا فرماتے تھے۔ بتائیں جو محفل میں پیر لمبے کرنے کے لیے حیا کرتے ہوں ان کی حیا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام بہت دور اور بہت دور جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن امام سیوطی لکھتے ہیں، علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، جب حضور علیہ السلام بیٹھتے تو بیٹھتے وقت حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا یہ معجزہ دیکھا جاتا کہ وہاں جو درخت ہوتے وہ چل کر کے حضور کے پاس تشریف لاتے، حضور کے پاس آتے اور آ کر کے حضور کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے کہ ہر طرف سے پردہ کر لیا کرتے تھے تاکہ حضور کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور حضور علیہ السلام جب اپنی حاجت سے فارغ ہو جاتے، حضور اشارہ کرتے تو درخت اپنی اپنی جگہوں پر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ شان اپنے نبی کی ہے، یہ مقام اپنے نبی کا ہے۔ حضور علیہ السلام کو درخت بھی مانتے ہیں اس لیے کہ حضور درختوں کے بھی رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے بھی رسول ہیں۔ بلکہ بات ایک آئی رفع حاجت کی تو صحابہ نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں درخت نہیں تھے، ایک جگہ ایسی تھی جہاں درخت نہیں تھے۔ اس وقت ہم نے سوچا حضور جا رہے ہیں، لیکن جب حضور رفع حاجت فرماتے ہیں تو درخت آ کر کے پردہ کرتے ہیں۔ اب درخت ہے نہیں تو فرماتے صحابہ کہ ہم نے یہ منظر دیکھا، حضور جہاں تشریف لے گئے چھوٹے چھوٹے پتھر اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر کے آتے ہیں اور حضور کے لیے پردے کا انتظام کر دیتے ہیں۔
اللہ کے حبیب کی خدمت، پتھر کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں، بات درخت کی آئی۔ ایک حدیث اور یاد آئی، ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، اس لیے کہ یا رسول اللہ کہنا صرف مومنوں کی علامت ہے۔ اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، میری زبان پہ عادت ہے تو نکل گئے، اس نے کہا اے محمد، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، یہ جو سامنے درخت دکھتا ہے، اگر اس درخت کو آپ اپنے پاس بلائیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، وہ ایمان لانے کے لیے اس نے شرط لگائی کہ اگر یہ درخت جو نظر آتے اگر آپ کے پاس بلانے پر آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں تو جا اور تو ہی جا کر کے کہنا، تو جا اور تو ہی جا کر کے کہنا کہ تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں، اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ بھئی درخت رسول مانے گا تو آئے گا نا۔ حضور سب کے رسول ہیں، اپنے نبی سب کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ سب کے رسول ہیں۔ درخت کے پاس وہ کافر گیا، توجہ کریں آپ، جس نے نبی کو رسول مانا، اپنے نبی کو نبی مانا، اس کے پاس کافر گیا اور وہ کافر جا کر کے کہتا ہے کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے درخت دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، اور اس کو بیان کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں آ گیا۔ لیکن اس کو میں یوں تصور کرتا ہوں کہ اس نے جڑیں نکالی نہیں نکالی یہ دیکھنے والے اور پڑھنے والے اور لکھنے والے جانے، لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جھوم رہا تھا۔ کیوں؟ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جھوم رہا تھا، حضور نے بلایا ہے۔ حضور سب کو تھوڑی بلاتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جو نبی کے بلاوے پر آیا، آج وہ ہماری تقریر کا عنوان بن گیا، ورنہ عرب میں درختوں کی کوئی کمی تھوڑی تھی۔ ہر درخت بیان نہیں کیے جاتے، جن کو نبی بلاتے ہیں وہی درخت تقریروں کے عنوان بن جاتے ہیں، وہی نعتوں کے عنوان بن جاتے ہیں۔ تو وہ ادھر جھوما ادھر جھوما، کیوں؟ جھوم رہا تھا، جھومتا جھومتا جھوم رہا ہے۔ حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں۔ درخت کے پاس کوئی آنکھ ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے پاس کوئی کان ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہ حضور کو رسول مانتا ہے۔ اور کافر گیا بلانے کہ چل تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں، تو وہ آ گیا حضور کے پاس، آیا، اس شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ پھر سرکار نے فرمایا جاؤ، جہاں کھڑے تھے وہیں چلے جاؤ۔ پھر وہ واپس بھی چلا گیا، آقا کریم کے فرمانے پہ واپس بھی چلا گیا۔ یہاں رک کر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر حضور کے بلاوے پر ایک کافر نے درخت کو کہا کہ تجھے حضور بلاتے ہیں، تو وہ چلا آیا، اس لیے قابل ذکر بن گیا، قابل احترام بن گیا، قابل تعظیم بن گیا۔ روزانہ حضور کے کہنے پہ 5 مرتبہ مؤذن ہمیں بلاتا ہے، ہم کتنی مرتبہ جاتے ہیں، کتنی مرتبہ لبیک کہتے ہیں؟ ہم نے صرف رسمی طور پر زبان سے کہنا شروع کیا ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کے شہدائی ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، درخت تو نبی کے بلاوے پر چلا جائے، اور سنیو ہمیں روزانہ 5 مرتبہ مؤذن بلا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلا رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بلا رہا ہے، وہ رسول اللہ کے حکم سے بلا رہا ہے، پھر ہم کیوں نہیں جاتے؟ اور یاد رکھنا، اگر عزت چاہتے ہو، اللہ و رسول کے بلا
बुलावे पर पहुंचो, जब तक के नहीं पहुंचोगे उस वक्त तक तुम्हें इज्जत नहीं मिल सकती। आज कौम मुस्लिम जो जिल्लत की वादियों में ढकेल दिए गए हैं, जो जिल्लत की वादियों में डाल दिए गए हैं, जो जिल्लत के दलदल में गिरा दिए गए हैं, उसकी वजह यह है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हमें बार बार बुलाया जाता है, लेकिन हम बुलाने पर नहीं पहुंचते। हमें सिनेमा में कोई बुलाने नहीं आता, जुआ खेलने के लिए कोई बुलाने नहीं आता, शराब के लिए कोई बुलाने नहीं आता, जिना के लिए कोई बुलाने नहीं आता, अय्याशों के लिए कोई बुलाने नहीं आता, गुनाहों के लिए कोई नहीं बुलाता, फिर भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अल्लाह की तरफ तो मुअज्जिन बुला रहा है, उलमा बुला रहे हैं, खुतबा बुला रहे हैं, सुलहा बुला रहे हैं, क्यों नहीं आते? आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और याद रखना, अल्लाह की तरफ दौड़ो की हम बात तो करते हैं, फफिर्रू इलल्लाह, कुरान में भी अल्लाह ने कहा फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो अल्लाह की तरफ दौड़े, मशरिक में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा, मगरिब में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा, शिमाल में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा, जुनूब में दौड़े तो अल्लाह मिलेगा। अल्लाह से पूछो, अल्लाह तू कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो मैं कहां दौड़ूं जो तू मुझे मिल जाए? तू है कहां? तू बता के है कहां? देखने वाले तो कहते हैं कि काबे में तू अल्लाहु अकबर मुक़य्यद नहीं है, अर्श पर तू मुक़य्यद नहीं है, कुर्सी पर तू मुक़य्यद नहीं है। अर्श पर जाने वाले गए तो अर्श को तुझे ढूंढता हुआ पाया। तो तू बता कि तू मिलेगा क्यों? कहां? क्योंकि मैं तुझे पाना चाहता हूं। और तू कहता है फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तू समत से पाक, तू ज़मान से पाक, तू मकान से पाक, तो मैं तुझे कहां पाऊंगा? तू मुझे मिलेगा कहां? तो अल्लाह ने अपना पता बताया, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, मेरे महबूब के दर पे आ जा, तू मुझे वहीं पे पालेगा। इसी को अहले सुन्नत का इमाम कहता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना।